بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو نیوز ہیں اس کے اندر ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو امریکہ کے نشانے پر ہیں، آپ جو پڑھتے ہیں وینزویلا، میکسیکو، گرین لینڈ یا کیوبا یا ایران، جتنے نام بھی آپ سنتے ہیں، ایک دم سے یہ ہو کیا گیا ہے؟ نشانے پہ یہی ممالک ہیں یا کوئی اور ملک ہیں یا کیا کہانی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے کو۔ اب سب سے پہلے سمجھ لیجئے گا، خبروں کو چلیں گے ترتیب سے لے کے چلیں گے کہ یہی ممالک نشانے پر ہیں، بس انہی سے ہی کام ہے یا کسی اور کو بھی ڈیمیج کرنا بیسیکلی مقصد ہے، کسی اور کی بھی کمر توڑنی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر خفیہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ برطانیہ ایسا کلیم کر رہا ہے، برطانوی میڈیا ایسا کلیم کر رہا ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ یہ بہت جلد سن لیں گے کہ ٹرمپ جو ہے، جو کہ پہلے سے فوج رکھتا ہے گرین لینڈ کے اندر، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہوگا اور اپنی فوج کو اور بڑھا لے گا، اور ایک اناؤنسمنٹ آئے گی کہ آج سے گرین لینڈ میرا ہو گیا ہے، جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے ہی اناؤنسمنٹ اس نے آج صبح کی ہے کہ میں اب وینزویلا کا صدر ہوں، جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ تو اس ٹائم گرین لینڈ کے بارے میں یہ بات کرنا میرے لیے اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ گرین لینڈ جو ہے اس کے اندر ہاں منرلز ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک بڑا ڈیمیج میں دیکھتا ہوں چائنا اور رشیا کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا زبردست راستہ ہے جو بن کر آتا ہے چائنا کے لیے اور رشیا کے لیے۔ تو یہ بیسیکلی رشیا کے اوپر اور چائنا کے اوپر بھی اٹیمپ ہوگا اگر گرین لینڈ پر یہ اٹیمپ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو ٹرمپ نے کیوبا کو بھی دھمکی دی ہے امریکہ سے معاہدے کا مطالبہ، یعنی کہ دھمکی دے کر کہا ہے کہ آپ ہم سے معاہدہ کریں۔ تو پھر وہ کس سے معاہدہ کر رہا تھا؟ وہ چین کے ساتھ اٹیچ تھا، کیوبا، ٹھیک ہے نا، اور کیوبا نہیں مانتا امریکہ کو، ٹھیک ہے نا، آپس میں بنتی نہیں ان لوگوں کی۔ آپ کو پتہ ہے کیوبا کے اندر ایک بہت بڑی جیل بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے علم میں ہے اور بہت کچھ وہاں پہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ چائنا کی انٹری ہو گئی تھی تو اب اس نے کیوبا کو کہا ہے کہ اب آپ کو، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے پنجابی فلموں میں نہیں وہ ہیرو کہتا غصے سے کہ تم کو مجھ سے پیار کرنا ہی پڑے گا، تو یہاں پر جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ کیوبا کو کہہ رہا ہے کہ تم کو مجھ سے دوستی کرنی ہی پڑے گی یا مجھ سے معاہدہ کرنا ہی پڑے گا، اب کیوبا کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ تو یہ بھی اٹیمپ جو ہے کیوبا پہ تو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں چائنا کو اس کی ضرب پڑتی ہے۔ اور اگر بڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا عبوری صدر قرار دے دیا، نئی تصویر بھی جاری کر دی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگین آئل گیم پر آپ آئیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ آئل کے معاملات کے اندر کس کو ڈیمیج ملتا ہے دنیا میں، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اس پر ہم کیا بات کریں گے، وینزویلا پر بہت ہم بات کر چکے ہیں، لیکن اب ہم آتے ہیں ایران کے اوپر۔ ایران میں کیا معاملہ چل رہا ہے؟ ایران کے اندر میں نے جو ان کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے اس لیے کہا، جو ان کے خیالات نظر آتے ہیں، جو ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس ٹائم خدا بنے ہوئے ہیں، ٹرمپ اس ٹائم جو ہے وہ جو بیہیویئر کر رہے ہیں وہ نمرود والا ہے، وہ فرعون والا ہے، وہ رضا شاہ والا ہے۔ تو جس طریقے سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا یا ان کا نام ختم ہو گیا یا وہ بھی غرق ہو گئے تو یہ بھی غرق ہو جائے گا۔ اس قسم کی کارٹون تصویریں جو ہیں وہ ڈال بھی رہے ہیں ایران کی میڈیا کے اندر، اور وہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ایران میں تو کچھ گڑبڑ ہونی تھی ہی نہیں، یہ تو سارے کے سارے اسرائیلی اور امریکن ایجنٹ جو کروا رہے ہیں، اور انہوں نے پروف پیش کر دیے اور انہوں نے بندے بھی پکڑ لیے اور انہوں نے پیش بھی کر دیے کہ یہ لوگ ہیں جی ایجنٹ۔ لیکن اس بات کو کیسے ڈینائی کریں گے؟ کیونکہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی ہمیں تو دشمنی حکومت سے ہے، عوام سے تو ہے نہیں، ہم عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ایجنٹ پکڑ بھی رہے ہو، اگر وہ کچھ کر بھی رہے ہیں، اگر ہم فنڈ کر بھی رہے ہیں تو ہم عوام کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے تو ایلون مسک انٹرنیٹ کھول دے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس ٹائم۔ جو ایران ہے اس کی جو عوام ہے وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن یہ جو آزادی کی جنگ ہے، کیا یہ ایرانی عوام کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون یہ جنگ جیتے گا، کون ہارے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، کیا مناظر ہوں گے؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ وینزویلا کی طرح ایران کا تیل جو ہے اس کے اوپر بھی حق جو ہے وہ مغرب کا ہو جائے گا، یا ایسا کچھ ہوگا؟ کیا ان لوگوں کو معلوم ہے اس بات کا؟ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ فکر کرنے والی ہیں ایرانی عوام کی، تو ان کی ہیڈک ہے، وہی جانتے ہیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ خبر دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمیں ایرانی حکومت سے مسئلہ ہے، اسرائیل کا ایران میں مظاہرین کی حمایت کا اعلان،
اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے حکومت گرانی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے. اچھا آگے ہم بڑھتے ہیں تو واشنگٹن نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ العربیہ کہتا ہے کہ واشنگٹن کا کارروائی کے راستوں پر غور, ایران کے قریب امریکی طیاروں کی پروازیں. اچھا اس میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان باتوں کی. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تقریباً 5 سال سے تائیوان کے آس پاس ارد گرد جو ہے چائنیز جہاز گھومتے پھرتے ہیں. ہر قسم کا آپ نے وہاں پہ کرتب دیکھا ہوگا, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی حملے کرنے آ رہے ہیں. اس کے بڑے مطلب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تھریٹس, ڈرانا, ڈرا کے رکھنا, دھمکانا, دھمکا کے رکھنا, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پر جو ہے وہ شاید یہ شو کرا رہا ہو امریکہ کہ بھائی آپ جلدی کوئی فیصلہ کریں, جلدی کوئی آپ حل نکالیں, کیونکہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کے بارے میں یہ افواہ کہہ لیجئے یا خبر کہہ لیجئے وہ نکل کر آ رہی ہے کہ جی ان کا جہاز تیار ہے, وہ ایران سے رشیا جائیں گے, یہ انہوں نے بتایا. تو یہ ڈی مورلائز کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے. وہیں پر ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر وہ نہ جا سکے رشیا تو ڈیلٹا فورس آئے گی, ان کو اٹھا کے لے جائے گی. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ اگر میں دیکھتا ہوں یو ایس اے کی طرف تو وہاں پر بھی ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں اور وہاں پر بھی ہنگامے ہو رہے ہیں. 37 سالہ ایک گوری کو انہوں نے گولیاں مار دیں بلا وجہ, جھوٹ بولا کہ جی وہ ہمارے پہ گاڑی چڑھا رہی تھی. ایسی کوئی ویڈیو پروف نہیں ہے, وہ تو اپنا کام کر رہی تھی. امریکہ میں جو ایک ایسا جہاز انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا, دکھا دیا, جو اس کا ذکر ہوتا تھا کہ ایک ایسا جہاز بھی ہے جو فضا کے اندر اپنا کنٹرول روم بنا لے گا اور 6 دن تو وہ لگاتار ہوا میں کھڑے رہے گا, ٹھیک ہے نا. اس وقت رابطہ نیوی سے بھی ہوگا, ایئر فورس سے بھی ہوگا, اپنی آرمی سے بھی ہوگا, اور وہ اپنے ایکشن کرے گی. تو وہ جو جہاز ہے وہ 6 دن تک تو لگاتار رہے گا, اس کے بعد بھی اس کو فیول کر سکتے ہیں آپ کہ وہ 6 دن اور وہاں پہ قیام کرے. تو اس طریقے سے وہ ہوا میں ہی رہے گا, یعنی کہ زمین پہ اترے گا ہی نہیں. تو وہ اس جہاز کو انہوں نے ٹیسٹ بھی کر لیا ہے اور اس کو اڑا کر چیک بھی کر لیا ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی ان کو بھی پتا ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں وہاں پر اس جہاز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ دوسرا جہاز جو ہے یہ اس کے پاس بھی ہے, رشیا کے پاس بھی ہے, لیکن زیادہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کیا. امریکہ نے ٹیسٹ بھی کر لیا ہے. تو خوف کی علامت ہے یہ, اگر میں کہوں گا 50 سال کے بعد اگر نکالا ہے اس کو. تو بہرحال ایران کے خلاف مختلف آپشن زیر غور ہیں, جس میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے, ایران بات کر لے. تو آپ بات کس سے کریں گے, کس طریقے سے کریں گے؟ سوئٹزرلینڈ سپورٹ کرتا ہے اس معاملے کو پورا بات چیت کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم ایران کا وجہ کو سامنے رکھیں تو ایران کہتا ہے, جو وزیر خارجہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں. میرے حساب سے ایران نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. اگین ایران پر حملہ, اگین چائنا پہ ہی حملہ تصور میں کروں گا, وہ مانے گا نہیں, کوئی نہیں مانے گا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ چائنا کا, یاد دلا دوں, چائنا کا اور ایران کا 40 سال کا معاہدہ ہے. ایران کے اندر اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رکھی ہے. ایران سے وہ بہت بڑے حصے کا تیل خریدتا ہے. اگر ایران کسی کو بھی تیل نہ دے تو چائنا نے ٹھیکہ کیا ہوا کہ تمہارا سارا تیل میں ہی لے لوں گا, کیونکہ اس کی نیڈ ہے. آپ کو پتا ہے وہ ملک ہے. تو چائنا کے اوپر یہاں بھی پرابلم ہے, چائنا کے اوپر گرین لینڈ میں بھی پرابلم ہے, چائنا کے اوپر کیوبا میں بھی پرابلم ہے, چائنا کے اوپر وینیزویلا میں بھی پرابلم ہے. چائنا کو اس ٹائم ٹف ٹائم دیا گیا ہے. اب تک میرے سامنے چائنا کا کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آیا کہ وہ ان تمام معاملات کو, جس کو ایک عام آدمی بیوقوفی کہہ سکتا ہے کہ جی پاگل ہو گیا ہے, اس پاگل پن کو, اب میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک گیم ہے, اس کو گیم میں کہوں گا, یہ پاگل پن نہیں ہے. لیکن اس گیم کا جواب چائنا کے پاس کیا ہے, رشیا کے پاس کیا ہے, دنیا کے پاس کیا ہے, یا خوف ہی خوف ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.